اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قابل قدر افاضل علماء کرام، قوم کے غیر بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، مردان کی ماں اور بہنوں، آج ہم یہاں پر اسلام کی سب سے عظیم ترین تاریخ واقعہ ابراہیم اور واقعہ اسماعیل کی یاد دہانی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہم سب کو باپ بیٹے کا یہ رشتہ تفصیل سے یاد دلاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس میں ہم سب کو عیدگاہ جمع ہونے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اور یہاں حاضر ہو کر ہم اللہ کی شکر گزاری میں 2 رکعت نماز امام کی تابعداری میں ادا کرتے ہیں، اور ان میں اجتماعیت کے ساتھ ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں، اور ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اسی سنت کو ہم یہاں پر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس طرح ہم دنیا میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمائے۔ معزز حاضرین، یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بہت سے پہلو ہیں، جس کو ختم حضرات اس مہینے کے ابتدائی سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن وقت کو طویل نہ دیتے ہوئے میں ایک دو پہلوؤں کو آپ کے سامنے بھی اختصار پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے نام سے ایک سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی اسی دعا کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر جو مردگی پائی جاتی ہے اس کا حل نکل جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اسلامیت کے نام پر اب تک توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، ان کے سامنے توحید کی دنیا کی آسانی کے ساتھ بدل جائے گی، اور شرک کی زندگی ان کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عمل فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کیا ہے اللہ، تو اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو اسی دائرے کے اندر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلا سوال میرا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام توحید کے اہل مردان اور توحید کے امام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک فرزند زندگی کو ملت چاہا۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بت پرستی سے جو پناہ مانگ رہے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کئی مرتبہ ہم نے اس آیت کو سنا ہوگا، لیکن ہم نے اس آیت کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں ہوتی کہ ایک نبی ہوتے ہوئے شرک کے دائرے میں کیا پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی دعا مانگی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ بت پرستی صرف اس چیز کے نام نہیں ہے کہ چند مورتوں کو عبادت کے لیے درخت کر لیں اور ان کو پوجا کر لیں۔ بت پرستی کئی صورت ہمارے اندر نمودار ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنے ایک شعر میں کسی چیز کے اندر فرمایا کہ جو سج بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس دل کے اندر بہت سے معبود چھپے ہوئے ہیں، ان معبودوں کو ہم تلاش کر ہم اپنے توحید کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور شرک کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معزز حضرات، صرف حضرت ابراہیم علیہ اللہ کا جو اسوہ ہے جو بیان کیا گیا، آنے والی نسلوں نے اسی اسوے کو توحید کے اسی تناظر میں تحقیق کرنے کی کوشش کیا تھا اور اسی چیز کو قائم کرنے کی کوشش کیا۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک دعا کو حوالے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ حضرت یعقوب پر سکرات کر دی گئی، ابھی دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسے وقت میں وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے حاضر دیکھ کر ان لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نقل فرمایا کہ ان کنتم شہداء کہ کیا تم اس وقت کے گواہ نہیں ہو جب کہ یعقوب پر ہم نے سکرات میں طاری کر دیا، اس قال لبنی، اور وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بچوں میرے بعد کس چیز کی عبادت
گے. دیکھیں وہی فکر حضرت ابراہیم کو یاد کی اور وہی فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کو بیان فرمایا اور حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طویل انداز میں 7 آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا. اس کا پہلا لفظ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو توحید کی اہمیت اور شرک کی اسی گندگی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے جملے کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو اس سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے شرک سے تو بچا رہے چونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ایسی کئی تفصیلات ہم کو قرآن مجید میں مل جائیں گی. لیکن میرے دوستو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ توحید صرف کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم قبر پرستی سے بچ جائیں. توحید صرف کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم بت پرستی سے بچ جائیں. توحید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم تراشیدہ معبودوں کی عبادت سے بچ جائیں. میرے دوستو توحید اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھتا ہے, بہت بڑا مقصد رکھتا ہے. اس کی انتہا ہماری قبروں سے جا کر مل جاتی ہے. اسی لیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو طہارت اور وضو کے مسائل میں ہدایت دی ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, جس کا نعرہ اللہ کے نبی نے اور دیگر انبیاء نے لگایا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو فقرہ ہے لا الہ الا اللہ کا, یہی سب سے بڑی توحید ہے. یہی مقصد ہے مسلمان کی زندگی کا کہ ہم اس کو سمجھیں اور اسی چیز پر عمل کریں. معزز دوستو, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں, شوہر کی شکل میں حضرت ابراہیم کو دیکھ سکتے ہیں, والد کی شکل میں حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے دی گئی, دائی کی شکل میں حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے دی گئی, موحد اعظم کی شکل میں حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے دی گئی. ہم دعا کے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ دعا ہم کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جہاں پر اللہ وہاں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ توحید پر استقامت کی دعا کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں اس وقت تک ہماری دعا مکمل نہ ہو. کیوں؟ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں کسی بھی نشے میں ایک موحد آدمی شرک کا شکار ہو سکتا ہے. زندگی میں کسی بھی پہلو میں ایک توحید پرست آدمی شرک کے دلدل کے اندر پھنس سکتا ہے. اسی لیے بار بار ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. آج کا یہ زمانہ میرے دوستو انتہائی خطرناک زمانہ ہے. شرک کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن توحید سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گیا لیکن توحید کی بنیادی تعلیمات ابھی تک مکمل طور پر ہمارے سامنے واضح ہو کر نہیں آئی. آج آپ دیکھیں اعلیٰ تعلیم کے نام پر آج ہمارے بچوں کے ساتھ کروائی جا رہی ہے. اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہمارے بڑوں کے ساتھ بت پرستی کروائی جا رہی ہے. تہذیب اور تمدن کے نام پر مسلم امت شرک کے آخری دہانے کے قریب پہنچ چکی ہے لیکن لوگ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں. کس طریقے سے کیا ہوگا, چھوٹی سی بات ہے, یہ بچپن کی غلطی ہے, آئندہ بچہ نہیں کرے گا, ہم آئندہ اس کو سدھار لینے کی کوشش کریں گے. یاد رکھو میرے دوستو, بچے کی تربیت کا پہلا قدم جس کی بنیاد شرک کے اوپر ہوگی اس بچے سے توحید کی کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی ہے. اس بچے کی توحید کی کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی ہے. اسی لیے باپ ہونے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موحد بنائیں. باپ ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہماری دعائیں اولاد کی تعلیم تربیت سے گھر میں تعلق ہو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے, اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول کی جاتی ہے. آئیے میرے دوستو, ہم باپ کو دور لیتے ہو ہم یہ اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے آج ہمارے گھروں کے اندر شرک کا ڈنکا بج رہا ہے. شرک کے ترانے آج ہمارے گھروں کے اندر آ چکے ہیں. صرف یہ نہیں کہ قوالیاں ہو, ناچ گانا ہو, بجانا ہو, یہی ایک برائی نہیں ہے ہمارے دوستو. آج ہمارے گھر میں اگر ٹیلی ویژن کھلتا ہے اس ٹیلی ویژن پر غیر مسلم بھجن ہمارے گھر کے اندر آٹومیٹک بجا دیے جاتے ہیں. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹی وی کا ایک سیریل ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ فلم کا ایک نام ہے, آپ سمجھتے ہیں خبر کی ایک چھوٹی سی چیز ہے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ توحید کے گھر کے اندر وہ بھجن بالکل بچ چکا ہے اور یہ بھجن ہمارے بچوں کی زبان میں پڑھنے کے بجائے ہوتا ہے. آپ
شرک کے وہی اسلوگ ادا کرتا ہے جو اس کو ٹی وی کے اندر سکھائے جاتے ہیں. وہ تہذیب کے نام پر سنتا ہے اور وہ تہذیب کے نام پر اس کو یاد کرتا ہے، لیکن بلا شبہ یہ شرک ہے جو اس کے کانوں سے داخل ہو کر اس کی زبان پر کب آ چکا ہے. کیا میری بہنیں اس بات کا انکار کرتی ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی بھی ایسے بھجنوں کو اپنے گھر میں اپنی ٹی وی کی زندگی میں منایا ہوگا؟ شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا، شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا. یاد رکھو میرے دوستو، آج ایک بہت بڑی اصطلاح اس دنیا کے اندر عائد ہو چکی، ایک صوفی اسلام اور ایک سلفی اسلام کی شکل کے اندر. اس کو پوری دنیا میں اس طرح سے فروغ دیا جا رہا ہے. یاد رکھو کہ یہی شرک ہے اور ایک طرف توحید ہے. سلفی اسلام یہی توحید ہے اور صوفی اسلام یہی شرک ہے. اور دنیا چاہتی ہے کہ سلفیوں کے مقابلے میں، خالص توحید کے مقابلے میں شرک کو رواج دے دیا جائے، اور یہ رواج آج دیا جا رہا ہے. یہی نہیں میرے دوستو، آج انگریزی تعلیم کے نام پر آپ ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر انگلش میڈیم اسکولوں میں، غیر مسلم میڈیم والے اسکول میں یہی چیزیں داخل کروائی جا رہی ہیں. میں بات کو طویل لینا نہیں چاہتا، لیکن کیا آپ نے اپنا وقت نہیں پڑا کہ اس وقت ہمارے ملک کی سیاست کا ایک حصہ بنایا جا چکا کہ آئندہ تعلیمی سالوں کے اندر ہر بچے کو جو انگلش میڈیم سے ہو یا سرکاری اس کے اسکولوں میں بندے ماترا کرنا ضروری ہو جائے گا. یہی نہیں، سورج کو نمسکار کرنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. کیا آپ نے کبھی سنا، کبھی والدین نے غور نہیں کیا ہوگا کیوں ان کو کہ نہیں فلاں اسکول میں ہماری تعلیم ہوتی ہے، فلاں اسکول کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تھوڑے دن کی بات ہے. ہم تو بچے کو گھر کے اندر تہذیب اور تمدن سکھاتے ہیں، اسلام کی تربیت دیتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، اس طریقے سے آپ زیادہ نہیں 20 سال کا انتظار کیجیے کہ 20 سال کے بعد اگر ہم نہ سمجھیں گے تو جو جنریشن ہمارے سامنے آئے گا وہ مسلمانوں کی شکل میں مشرکانہ جنریشن ہوگا، مشرکانہ جنریشن ہوگا. آج اس عید کے خطبے میں اسی بات کی طرف آپ کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی بات سمجھو، اپنے حق میں توحید طلب کرو، صرف استعمال طلب کرو، اپنے بچوں کے حق میں توحید طلب کرو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی کو سکرات طاری کی جاتی ہے، کتنا بھی بڑا موحد آدمی ہو، توحید والا آدمی ہو، شیطان اس کے جو زبان سے مشکل وقت میں شرکیہ جملے نکالنا چاہتا ہے. موت کے خوف سے بندہ کفر کا نام کرتا ہے اور ہمارے جہنم کا شکار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنی میتوں کو مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کے قریب ہو. کیوں؟ تاکہ اس کا آخری کلمہ کلمہ توحید کے اوپر ہو اور خاتمہ بالخیر اس کا ہو جائے. یہی ایک نقطہ تھا میرے دوستو جس کو میں آپ کے سامنے اختصار بیان کرنا چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے.